اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن کیوں چاہیے تھا، جبکہ صدیوں سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے آئے تھے؟ تو بچوں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان مذہب اور نظریات کی بنا پر یکسر ایک جداگانہ حیثیت کی حامل امت کا نام ہے، جو صرف اللہ کی عبادت اور حاکمیت پر مبنی نظام کے پیروکار ہیں، جو کہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عمل پیرا ہو کر قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اس نظام کا قیام ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ممکن نہ تھا، کیونکہ ہندوؤں کے عقائد، رسم و رواج اور طور طریقے مسلمانوں سے بالکل الگ ہیں، اور یہی بات دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ دو قومی نظریہ یعنی مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ جب قومیں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں تو ان کے لیے ملک بھی علیحدہ ہونا چاہیے، تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ صرف اللہ کی عبادت بجا لائیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے سامنے ان کے سر نہ جھکیں۔ اس طرح دو قومی نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس نے برصغیر میں مسلمانوں کو ہندوؤں سے ایک الگ قوم قرار دیا، جس کی بنیاد بھی سر سید احمد خان نے رکھی۔ یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس پر تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح 1857 سے لے کر 1947 تک تحریک آزادی کی مسلسل جدوجہد کے دور میں 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانان برصغیر کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ 14 اگست 1947 کا باقاعدہ اعلان کیا۔ یوں تو تحریک آزادی کی جدوجہد بہت سے رہنماؤں کی مرہون منت ہے، لیکن اس تحریک کے آخری دور کے رہنما، جن میں سر سید احمد خان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، محترمہ فاطمہ جینا اور قائد اعظم کا نام سر فہرست ہے۔ چونکہ علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو قائد اعظم نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا، اس لیے قائد اعظم کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان کو بنانے والا۔ یوں تمام رہنماؤں اور بالخصوص قائد اعظم کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تحریک آزادی کی جدوجہد کے دوران یہ نعرہ ہر زبان زد عام تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم یہ ملک اسلام کی خاطر بنانا چاہتے ہیں۔ بچوں، لفظ پاکستان فارسی لفظ پاک اور ستان کا مرکب ہے۔ ستان کا مطلب جگہ یا زمین ہے اور پاک کا مطلب ہے صاف ستھری، یعنی برائیوں سے پاک۔ تو اس طرح پاکستان کا مطلب ہے برائیوں سے پاک جگہ۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد قائد اعظم اس کے پہلے گورنر بنے اور لیاقت علی خان اس کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ بچوں، بظاہر سننے میں تو یوں لگتا ہے کہ بس مختصر وقت میں پاکستان قائم ہو گیا، لیکن اصل میں یہ ایک طویل مدت پر محیط مسلسل کوشش اور جدوجہد کی لمبی کہانی ہے، جس میں بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اپنی عزت، آبرو، مال و اسباب کی قربانی دی
اپنوں کو کھویا اور بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد متحدہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آئی۔ اس ہجرت کے نتیجے میں بدترین تشدد ہوا۔ سب سے زیادہ افسوسناک حملے ٹرینوں کے ذریعے ہجرت کرنے والے مہاجرین پر کیے گئے۔ حملہ آوروں نے ٹرینوں کو لاشوں سے بھر دیا۔ ہجرت کے دوران لاہور کے 4000 گھروں کو جلا کر مسمار کر دیا گیا اور پرانے لاہور کے لاتعداد گھروں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پیارے بچوں، مدینہ کے بعد پاکستان دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ تو پیارے بچوں، اپنی آزادی کی نعمت کی قدر کریں اور یوم آزادی کے دن خوب اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو آزاد وطن کی نعمت سے نوازا، جہاں آپ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، تو آپ نے پاکستان کا مقصد وجود ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اللہ کے قوانین کا پابند بنانا ہے اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن سے محبت کرنی ہے اور اس کو اپنے گھر کی طرح ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جی تو بچوں، یقیناً آپ کو پاکستان کی کہانی سن کر بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ملک شاد و آباد رہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ آپ کی ٹیچر آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔